نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد جھٹلایا قوم عاد نے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. پس کیسے ہوا میرا عذاب اور ڈرانا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بے شک بھیجا ہم نے ان پر ریحًا سرسرًا تند ہوا کو فی یوم نحس مستمر نحوست والے دن میں جو ہمیشہ رہنے والی تھی. تنزع الناس اکھاڑ پھینکا لوگوں کو. کأنہم اعجاز نخل منقعر گویا کہ وہ تنے ہیں کھجوروں کے جو جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں. فکیف کان عذابی ونذر. پس کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو للذکر نصیحت کے لیے. فہل من مدکر پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. کذبت ثمود بالنذر جھٹلایا قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو. فقالوا پس انہوں نے کہا ابشرا منا واحدا نتبعہ کیا ایک بشر ہم میں سے ہم اس کی اتباع کریں. انا اذا لفی ضلال وسعر بے شک ہم اس وقت گمراہی اور آگ میں ہوں گے. اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا کیا ڈال دی گئی نصیحت اس پر ہمارے درمیان. بل هو کذاب اشر بلکہ یہ جھوٹا ہے شیخیاں مارتا ہے. استغفر اللہ. سیعلمون غدا ان قریب جان لیں گے وہ کل من الکذاب الاشر کون جھوٹا اور شیخیاں مارتا ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو آزمائش ان کے لیے. فارتقبہم واصطبر پس انتظار کیجیے ان کا اور صبر کیجیے. ونبئہم اور انہیں خبر دیجیے ان الماء قسمۃ بینہم بے شک پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان. کل شرب محتضر ہر باری پر حاضر ہونا ہے. فنادوا صاحبهم
پس بلایا انہوں نے اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو، فتعاطى فعقر، پس اس نے ہاتھ بڑھایا اور کونچیں کاٹ ڈالی. فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسے ہوا میرا عذاب اور ڈرانا. انا ارسلنا علیہم، بے شک بھیجا ہم نے ان پر، صیحۃ واحدۃ، ایک ہی سخت آواز. فکانوا کہشیم المحتضر، پس وہ ہو گئے روندی ہوئی باڑ کی طرح. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ القمر آیت نمبر 18 سے لے کر 32 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ اس سے قبل ہم نے پڑھا کہ اس سورہ مبارکہ میں دنیاوی عذاب کے 5 نمونے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے ایک نمونہ ہم نے گزشتہ سبق میں نوح علیہ السلام کی قوم کا پڑھا. آج کے سبق میں قوم عاد اور قوم سمود کا دنیاوی نمونہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی بھینٹ چڑھایا. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے تمام عذابوں سے محفوظ فرمائے. قوم عاد کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ بیان کیا عبرت اور نصیحت کے لیے. قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے، لیکن قوم عاد کے نوجوان جو اپنی طاقت میں اور اپنے وجود کی ڈیل ڈول کے نشے میں مست تھے، انہوں نے سمجھا کہ بھلا ہمیں کون کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، ہماری تو بڑی طاقت ہے، ہم تو بڑے نوجوان ہیں. بہرحال انہوں نے انکار کیا اور شرک کرنے پر ڈٹے رہے. اور سورہ ہود میں ہے کہ ہود علیہ السلام کو الٹا کہنے لگے کہ تجھے بد دعا لگ گئی ہے کسی کی، اس لیے تو ایسی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ. بہرحال آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، آسمان پہ بادل آئے اور وہ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ بارش آنے والی ہے. حالانکہ سخت عذاب نے ان کو دبوچ لیا اور تند ہوا چلی اور 1 ہفتہ تک چلی اور اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا. دوسرا واقعہ قوم سمود کا ہے، جن کی طرف صالح علیہ السلام رسول بن کر کے گئے. اس قوم کو اپنی کاریگری اور اپنے مکانات پر بڑا فخر تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا، یہ بھی باز نہ آئے، الٹا صالح علیہ السلام کے بارے میں اعتراض کرتے کہ تو رسول کیسا بن گیا ہماری برادری کا، ہم نہیں بنے تو آپ کیسے بن گئے. بہرحال انہوں نے معجزہ مانگا، پتھر سے اللہ نے اونٹنی کو نکالا، لیکن اونٹنی پھر ان کے لیے آزمائش بن گئی کہ پانی کی باری مقرر ہوتی تو پانی زیادہ پیتی اور کھانے کے لیے، چرنے کے لیے ہر ایک کی فصل میں چرتی، اور حکم یہ تھا کہ اب اس کو چھیڑنا نہیں ہے. بہرحال انہوں نے ایک بدبخت کو تیار کیا اور اس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، تو پھر اللہ نے ساری قوم پر عذاب بھیجا اور چیخ کے ذریعے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا. اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی نافرمانی سے، خصوصاً ایسی نافرمانی جس میں واضح بغاوت ہو، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ارشاد فرماتے ہیں، کذبت عاد، جھٹلایا قوم عاد نے، فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا.
یعنی جب ڈراتے رہے تو کس طرح دلائل سے اور پیار سے، لیکن جب نہ مانے تو پھر عذاب کیسے آیا کہ ایک ہی دفعہ پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا ڈرانا کیسے ہوا اور میرا عذاب کیسے ہوا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، بے شک ہم نے ان کے اوپر تیز ہوا بھیجی، سرسرن تند و تیز، فی یوم نحس مستمر، اس دن میں جو دن ان کے لیے نحوست والا ثابت ہوا، مستمر، اور نحوست بھی وقتی نہیں، بس ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے چھا گئی۔ مستمر استمرار، دائمی، ہمیشہ ٹھہر جانے والی، اس نحوست نے ان کو گھیر لیا۔ فی یوم نحس مستمر، نحوست والے دن میں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بعض دنوں میں بھی نحوست ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ سفر کے مہینے کو نحوست والا کہتے ہیں، اور بعض لوگ منگل والے دن کو بھی نحوست والا کہتے ہیں۔ منگل والے دن شادی نہیں کرنی چاہیے، دکان کا افتتاح نہیں کرنا چاہیے، یا سفر کے مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، دنوں میں مہینوں میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کے لیے وہ دن منحوس بن جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے لیے اس دن کو منحوس بنایا ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ مثال کے طور پہ منگل کا دن ہے، ایک قوم پر یا ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے لیے تو یہ دن نحوست والا ہو گیا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، وہ معذور ہو گیا۔ اور اسی دن ایک آدمی ملک کا صدر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، بادشاہ بن گیا، تو یہی دن اس کے لیے اس کی ترقی کا باعث بن گیا۔ تو اصل میں ہر بندے کے اپنے اعمال کے متعلق ہوتی ہے بات۔ اگر اس کے اچھے اعمال ہیں تو وہ دن اس کے لیے برکت کا باعث بن جائے گا، اس کے اعمال غلط ہیں تو وہ دن اس کے لیے نحوست کا باعث بن جائے گا۔ وقت اور دن میں فی نفسی برکت اور نحوست نہیں ہوتی، نحوست نہیں ہوتی، برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ جیسے جمعہ کے دن میں اللہ نے برکت رکھی ہے، یا سحری کے وقت میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ برکتیں تو ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن کسی وقت کو اللہ نے، شریعت نے منحوس قرار نہیں دیا۔ اب مثال کے طور پہ جیسے سفر کا مہینہ ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ وہم ہے سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس ہوتا ہے جی، حالانکہ ایسا نہیں۔ اصل میں یہ تھا کہ زمانہ جہالت میں لوگ جنگیں اور لڑائیاں لڑتے تھے۔ 3 مہینے سفر سے جو پہلے ہیں یہ تینوں مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے، ان میں لڑائی روک دیتے تھے۔ تو 3 مہینے تو گھر امن سے رہے، اب سفر میں پھر لڑائی شروع ہو گئی تو کہتا ہے جی سفر بڑا منحوس ہے۔ تو بھائی سفر نے تو آپ کو نہیں کہا کہ لڑائی کرو، آپ نے خود لڑائی کی ہے تو لاشیں گری ہیں، اپنے عمل کی وجہ سے وہ نحوست آتی اور انہوں نے اس مہینے کے اوپر ڈال دی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے عمل کی وجہ سے یہ دن عذاب والا ان کے لیے منحوس بنایا، ورنہ تو باقی لوگوں کے لیے، تو باقی قوموں کے لیے یہ دن منحوس نہیں بنا۔ تو جو جیسا عمل کرے گا، اصل نحوست اعمال میں ہے، یعنی برے اعمال کریں گے تو نحوست پڑے گی، اچھے اعمال کریں گے تو برکت آئے گی۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین میں نہیں ہے کہ لوگوں نے اللہ کے نبیوں سے کہا کہ ہم تمہاری وجہ سے نحوست پکڑتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قال طائرکم معکم، ان کا تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، تم اپنے برے اعمال چھوڑو تو نحوست ختم ہو جائے گی۔ برے اعمال نہیں چھوڑتے اور کہتے فلانے کی وجہ سے نحوست آ گئی اور فلانے کی وجہ سے آ گئی، کسی کی وجہ سے نہیں آئی، اپنے اعمال کی وجہ سے آئی۔ اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تنزع الناس، اب وہ جو تیز ہوا چلی نا تو قوم عاد کے لمبے لمبے قد تھے، او کڑیل نوجوان۔ اللہ فرماتے ہیں تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجوروں کے، منقعر جو جڑ سے اکھیڑ دیے گئے ہیں، اور ان کے لمبے قد جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، اور یوں گرے پڑے تھے کہ لاشیں ان کی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پس دیکھو نا کیسے میرا عذاب ہوا اور کیسے ڈرانا ہوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اے لوگو ہم نے قرآن کو بھی آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی تو ہو جو اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرے. ہم نے سیکھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. کذبت ثمود بالنذر، دیکھو ذرا قوم سمود کی حالات کو، انہوں نے بھی جھٹلا دیا ڈرانے والوں کو. قوم سمود کی طرف کتنے رسول گئے تھے جی؟ ایک، حضرت صالح علیہ السلام. کتنے گئے تھے؟ صرف حضرت صالح. لیکن اللہ فرماتے بالنذر، ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا. جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ سارے رسولوں کی دعوت متفق کا ہے نا. اب ایک بات میں بھی کر رہا ہوں اور آپ سارے کر رہے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا تو اس نے سب کو جھٹلا دیا. اس لیے فرمایا سب رسولوں کو جھٹلا دیا. اور کیا کہنے لگے؟ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، انہوں نے کہا کیا ایک بشر ہم میں سے، ایک انسان جو ہم میں سے ہی ہے، نتبعہ ہم اس کی اتباع کریں. کوئی باہر سے بندہ آتا تو چلو پھر ٹھیک ہے جی، ہم میں سے ایک انسان ہے اور ہم سب اس کے پیچھے چل جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اِنَّا اِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، بے شک ہم گمراہی میں اور آگ میں دھکیلے جائیں گے اگر اس کی اتباع کریں. چونکہ صالح علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو جہنم کی آگ میں جلو گے. وہ کہتے تمہاری مانے تو تب جہنم میں جلیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی یہ اسی طرح الزامی جواب دیتے. اور پھر کہتے اَأُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْهِ مِن بَینِنَا، کیا اس کے اوپر نصیحت ڈال دی گئی ہمارے درمیان، ہماری طرف وہی کوئی نہیں آئی، اس کی طرف وہی کیوں آ گئی؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ نعوذ باللہ یہ تو بڑا جھوٹا ہے اور شیخیاں مارتا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اللہ کے نبیوں کو جھوٹا اور شیخیاں مارنے والا کہا گیا، حالانکہ نبی سے سچا پوری کائنات میں کوئی اور ہو سکتا، اس لیے کہ نبی اللہ کی وحی سے بولتا ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا سیعلمون غداً، ان قریب وہ کل جان لیں گے، من الکذاب الاشر، کون جھوٹا اور کون شیخیاں مارتا ہے. لگ پتہ جائے گا جب موت آئے گی، پتہ چل جائے گا جب قیامت آئے گی. انا مرسل الناقہ، بے شک ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں. فتنۃ لہم، یہ اونٹنی بھی ان کے لیے آزمائش بن جائے گی. کیونکہ جب اونٹنی آئی انہوں نے مانگا معجزہ، اللہ کریم نے پتھر سے اونٹنی کو نکال دیا. بھلا رب کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ جو ساتھی جاگ رہے ہیں کہیں ذرا سبحان اللہ. ماشاء اللہ جاگ سارے رہے ہیں، صرف بول نہیں رہے، میں سمجھا سو گئے. فرمایا انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم نے اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا. فارتقبہم واصطبر، پس انتظار کر میرے نبی ان کا اور صبر کر. چونکہ اونٹنی کے لیے حکم یہ تھا کسی کی فصل میں جائے تو کوئی مت روکے. یہ پوچھو ذرا دیہات والوں سے، زمینداروں سے، اگر کسی کی فصل میں جانور آ کے منہ تو مارے، اس پر کتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اور وہ ماشاءاللہ ناقۃ اللہ کی اونٹنی تو جاتی تو خوب چر کے آتی، آدھا کھیت ہی خالی کر دیا اس نے. اب وہ کہتے اس کو کیسے روکیں؟ بھائی مانگا تو تم نے خود ہے معجزہ، پتھر سے نکلی ہے اونٹنی، اب اس کو کھانے سے روکنا نہیں ہے. اب پانی کی باری ہے تو پانی پی جائے سارا، اور چرنے کی باری ہے تو آج اس کے فصل میں چر لیا، کل اس کے فصل میں چر لیا. اب انہوں نے کہا یہ تو اونٹنی تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے. ادھر حکم یہ تھا کہ اس کو چھیڑنا نہیں ہے. اب ایک بدبخت کو انہوں نے تیار کیا، اس نے کونچیں کاٹ ڈالی. جہاں اونٹ کا پاؤں ہوتا ہے اوپر چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کونچیں. اس نے وہاں پہ تلوار ماری اور پاؤں کاٹ کے الگ کر دیے. اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. فرمایا یہ اونٹنی معجزہ تھی، اور معجزے کو چھیڑنے والے تباہ و برباد ہوئی ہے. اور اس امت کا معجزہ قرآن پاک ہے. قرآن کے احکامات کو چھیڑیں گے
تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں ان کے لیے آزمائش، فارتقبہم واصطبر، صبر کیجئے، انتظار کیجئے، ونبئہم، اور انہیں یہ خبر دیجئے، ان الماء قسمۃ بینہم، بے شک پانی کی تقسیم بانٹ دی گئی ہے ان کے درمیان، ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن ان کے جانور پئیں گے۔ کل شرب محتضر، ہر اپنے پانی کی باری میں حاضر ہو جائے۔ فنادوا صاحبہم، پس انہوں نے بلایا اپنے ساتھی کو، اس بد نصیب کو، فتعاطیٰ، جس نے ہاتھ بڑھایا، فعقر، پس پاؤں کاٹ ڈالیے، کونچیں کاٹ ڈالے، فکیف کان عذابی ونذر، پھر میرا عذاب کیسے ہوا اور ڈرانا کیسے ہوا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے ایک ہی چیخ ان کے اوپر بھیجی، فکانوا کہشیم المحتضر، پس وہ روندی ہوئی کچلی ہوئی گھاس کی طرح ہو گئے، یا باڑ کی طرح۔ یہ کھیتوں کے باہر جانوروں کو روکنے کے لیے دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹینیاں رکھ دیتے ہیں، وہ باڑ لگا دیتے ہیں تاکہ جانور اندر نہ گھسیں۔ پہلے تو وہ تازی ہوتی ہیں، وہ سخت ہوتی ہیں، جانور قریب جاتے ہیں تو ان کو کانٹے چبھتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ پانی وغیرہ یا دھوپ وغیرہ پڑتی رہتی ہے، وہ خشک ہو کر نرم ہو جاتی ہیں، پھر جانور ان کو آہستہ آہستہ پاؤں کے نیچے رونتے ہیں۔ جب رونتے ہیں تو ایک وقت وہ آتا ہے جب وہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں، بالکل کچلی ہوئی روندی ہوئی گھاس کی طرح ہو جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کہشیم المحتضر۔ اللہ کہتے ہیں وہ اکڑ خان قوم جو بڑی اکڑتی تھی، وہ روندی ہوئی گھاس اور روندی ہوئی کچلی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئی، یعنی ایسے ان کو نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کی ہے، یہ کہانی نہیں سنائی، یہ نصیحت ہے، اس کو غور کرو اور دیکھو، نہ کوئی طاقت پر ناز کرے، نہ کوئی مکان پر ناز کرے،